نادلان السلام ترجمہ خواتین السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا مل کر کو سننے اور سنانے سے پہلے آقا کریم کے بارگاہ عالی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ دنیا کے شاعروں کا ایوان پڑھ کے دیکھ، دنیا کے شاعروں کا ایوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ، آنکھیں بھی ہوگی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوگی روشن دل بھی بنے گا گلشن۔ بس ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے، بس ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے۔ مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے۔ سنو یارو کسی انسان کا فرمان تھوڑی ہے، کتابیں آج بھی بے انتہا دنیا میں ہے موجود، کتابیں آج بھی بے انتہا ہے دنیا میں موجود، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کے تعلق سے بتا دوں کہ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ یاد رکھنا امام غزالی فرماتے ہیں وہ بستی مردوں کی بستی ہے جس بستی میں نبی کی شریعت کا ایک عالم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بستی مردوں کی بستی ہے جس بستی کے اندر نبی کی شریعت کا ایک عالم نہ ہو۔ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ دیکھو حدیث پاک بھی ہے، نبی فرماتے ہیں اَتِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حُبِّ نبی ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، وہ حُبِّ اہل بیتی، نبی فرماتے اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو۔ اور تیسری بات نبی نے فرمائی وہ تلاوت القرآن، اور اپنے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھا دو۔ حضرات یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے۔ قرآن جب مکے کی سرزمین پر نازل ہوا، نبی نے قرآن پڑھ کر کے اپنی قوم کے سامنے جب سنایا تو مکے کے لوگ عربی جانتے تھے، گویا کہ وہ عربی میں باتیں کرتے تھے، کلام کرتے تھے، قلوتی اشعار کہہ دیا کرتے تھے، ان کی عربی پانی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب نبی نے قرآن پڑھ کر کے سنایا تو کفار مکہ کہنے لگے محمد اپنے حجرے میں بیٹھ کے چند عربی کے جملے جوڑ کر کے ہمارے سامنے لا کر کے سنا کر کے کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ اگر قرآن خدا کا کلام ہوتا تو یہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا، یہ تو ہماری ہی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کفار مکہ نے یہ
کہا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے. تو سنو 3 چیلنج دیے گئے تھے کفار مکہ کو. پہلا چیلنج 15ویں پارے میں موجود ہے. رب ارشاد فرماتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. رب فرماتا ہے اے محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ آپ نے بنایا ہے تو ان سے کہہ دو کہ تمام انسان اور تمام جن مل کر کے اس بات پہ جمع ہو جائے على ان يأتوا بمثل هذا القرآن اس قرآن کے مثل لانے پہ جمع ہو جائے. لا يأتون بمثله وہ ہرگز نہیں لا پائیں گے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگرچہ ان کا بعض کا تعاون کیوں نہ کرے بعض کی مدد کیوں نہ کرے وہ ہرگز قرآن کی مثل نہیں لا پائیں گے. جب نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی کفار مکہ خاموش ہو گئے. ان کا ناطقہ بند ہو گیا. ان کے منہ سے کوئی آواز تک نہیں نکلی. تو چیلنج اور ہلکا کر دیا گیا. اب برہنہ پانے میں رب نے دوسرا چیلنج دیا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اور دیکھو رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ جو کہ اے محبوب فرما دو کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اس میں سے 10 سورتوں کی مثل بنا کر کے لے آؤ. الفاظ بھی 10 سورے مثل ہی مفتریات 10 سورتوں کی مثل بنا کر کے لے آؤ. جب نبی نے یہ چیلنج پڑھ کر کے سنایا تب بھی کفار مکہ نہ بول سکے. اب چیلنج اور ہلکا کر دیا گیا. پیغمبر ایک سری اور نیچے تشریف لے آئے. نبی نے ارشاد فرمایا رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی پہلے پارے میں جو ہے نبی نے پڑھ کر کے سنائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرے آقا نے جب پڑھ کر کے یہ آیت کریمہ سنائی کہ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت کی مثل بنا کر کے لے آؤ. قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. اس کو لے کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹنگوا دیا گیا. یہ حکم دے دیا گیا جو چاہے اس کی مثل بنا کر کے لے آئے. تاریخ بتاتی ہے جب نبی کریم نے وہ سورت سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹنگوا دیا کفار مکہ آتے اور اس کو پڑھتے اور منہ دبا کر کے چلے جاتے. ایک بہت بڑا شاعر تھا اس کو پکڑ کر کے لائے اور کہا اگر تو نے اس کی مثل بنا دیا تو ہم سینہ تان کے کہیں گے محمد سے کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے. جب سورہ کوثر کو اس شاعر نے پڑھا تاریخ میں اس کا نام غالب امرؤ القیس ملتا ہے. جب اس نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر کے جب پڑھا انا اعطیناک الکوثر تو بے ساختہ پکار کے کہتا ہے ھذا الکلام لیس ببشر یہ کلام رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو یہ قرآن ہے. قرآن مکی میں نازل ہوا ہے. قرآن مدینہ شریف میں نازل ہوا ہے. آج پوری دنیا کا جائزہ لیجیے. قرآن پوری دنیا میں ہے اور ذرا دیکھیں تو صحیح. اور کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک لینگویج میں ملے گی یا 2 لینگویج میں ملے گی. لیکن میرے قرآن کی شان کو دیکھیے. جب قرآن کے کتنے ترجمے کیے گئے ہیں. قرآن کے ترجمے آپ کو ہر زبان میں مل جائیں گے. انگلش میں بھی آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. اردو میں بھی آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. جاپانی میں بھی آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. چائنیز میں بھی آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. مراٹھی میں بھی آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. یہ لینگویج گنانا میرا مقصد نہیں ہے. یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ ہر زبان کی ضرورت قرآن ہے. ہر علاقے کی ضرورت قرآن ہے. ہر جگہ کی ضرورت قرآن ہے. یہ قرآن ہی تو ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اپنے بچوں کو مفتی اعظم بناؤ. کبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب پکار کے کہا ہے بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو. اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں میں نظر بعد میں کرنا پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو. برادران اسلام میرے کہنے میں آپ کو سننے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہو مولا تعالیٰ سے معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.